بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ جامعہ احمدیہ سلفیہ یہ ادارہ جماعت کے قدیم ترین اداروں میں سے ہے۔ 1918 میں اس کا قیام ہوا ہے۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ یہ ادارہ کامیابی کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے۔ پہلی بار یہاں آنے، ادارے کو براہ راست دیکھنے، مشاہدہ کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہاں کے منتظمین، اراکین اور ایسے ہی معزز اساتذہ کرام سے ملاقات کا شرف ملا۔ آپ عزیز طلباء کے نورانی چہروں کو دیکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ جماعت کا یہ قدیم ترین ادارہ، جس کی بنیاد خالص سلفیت پر اور سلفیت کے اساتین نے اسے قائم کیا تھا، الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے اور بہت کچھ اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو چکا ہے، ترقی آ چکی ہے۔ علوم شریعت کے جو تقاضے ہیں اس پر بھی کافی کام ہوا اور اسے ہی عصری اور رفاہی کام بھی بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے بے انتہا خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسلاف جنہوں نے اسے قائم کیا تھا انہیں اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے، اور جو اس محاذ کو ابھی بھی سنبھالے ہوئے ہیں اللہ عز و جل انہیں بھی اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جو طلبہ ہیں، میں آپ سے صرف ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دین کی تعلیم روایت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے تعلیم کے شعبے ہیں، ادارے ہیں، اسکول ہیں، مدرسے ہیں، کالج ہیں اور ایڈمیشن ہوتے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں سرٹیفکیٹ لے کر کے۔ دین کی تعلیم اصل میں روایت نہیں ہے، دین کی تعلیم عبادت ہے، اور اگر اس طرح کے حالات ہوں فتنوں کے تو ایک مشن اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ آپ بہت بڑے محاذ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت کا وہ اغیار کا نہیں ہے، اغیار سے زیادہ بڑا مسئلہ اندرون کا ہے، قرآن کے سنت کے نام لیواؤں کا ہے۔ داخلی فتنے بہت زیادہ ہیں، منہج کے اصولوں کے انحرافات کے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھ کے چلنا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے محاذ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، مسلح ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن کا، سنت کا اور سلف امت کا جو مشن ہے، آپ اس سے پورے طور پر لیس ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنی ذات کی اصلاح کریں گے، قوم کی اصلاح کریں گے، امت کی اصلاح کریں گے، اور اسی طریقے سے جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ملک میں، وطن میں، دنیا میں، آپ اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے۔ آپ کا ہتھیار ہوا پرستی نہیں ہوگا، عقل پرستی نہیں ہوگا اور باپ دادا کی ریت روایت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا جو اسلحہ ہوگا، آپ کا جو ہتھیار ہوگا وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اصحاب کرام سلف امت کا مشن ہوگا، ان کی سیرت ہوگی۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے آئی ہے، بار بار ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ اس میں ایک بات پر صرف غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جہاد میں نکلنے کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ سب کو نہیں نکلنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب میدان جہاد کے لیے نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک ٹیم کو اس جہاد کے لیے رکنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو اس مشن کو سنبھالے۔ سیف و سنان کے ساتھ جو نکلنے والے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سب کو نہیں نکلنا ہے، بلکہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا محاذ ہے کہ میدان کارزار میں سب کو نہیں جانا ہے، بلکہ اس میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کا علم حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جسے خیر حاصل ہوتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے، اسے دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ بہت کچھ محاذ ہے آپ کے سامنے، اور انحرافات، گمراہیاں، ضلالتیں بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، صبح و شام پھیل رہی ہیں۔ یہی ایک پاور ہاؤس ہے دینی مدارس کا، جامعات کا، مکاتب کا، معاہد کا، یہی سب سے بڑا
اور اصل پاور ہاؤس ہے جہاں سے یہ طاقت اور قوت لے کر کے الحمدللہ علماء طلباء نکلتے ہیں۔ آج ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، مقررین کا نام لیتے ہیں، بہت اچھی تقریر، بہت اچھی تصنیف، بہت اچھی تحقیق، بہت اچھی تخریج اور تدریس بہت اچھی۔ یاد رکھیں کہ یہ اتنے سارے آپ نام سنتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا مرجع اور اس کا سور تلاش کریں تو یہی مدارس کی چہار دیواری ہے۔ ہم اپنے اسلاف کو یاد کر رہے ہیں، ہمارے بہت سارے علماء یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عمر بھی ہیں، کچھ نو عمر بھی ہیں۔ یہ سب کے سب کہاں سے آئے ہیں؟ محدثین ہیں اور مصنفین ہیں، باحثین ہیں، مخرجین ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، سب کا ایک ہی ہے، یہ مرجع، مصدر، سورس، سرچشمہ دینی مدارس۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمائے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں۔ آپ اسے احساس کمتری کے ساتھ نہ حاصل کریں، بلکہ آپ اسے احساس برتری کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ علم حاصل کریں۔ کسی سے آپ کو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ آپ دنیا کی رنگینیاں نہ دیکھیں، آپ میڈیا نہ دیکھیں، شہرت نہ دیکھیں، ڈیجٹس اور نمبرات کی کثرت نہ دیکھیں، بلکہ آپ اپنی عظمت کا اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ آپ کون ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ نبوت کی رسالت کی وراثت ہے جسے آپ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال چونکہ بات لمبی نہیں کی جا سکتی، یہ چند باتیں ایسے ہی ہم نے سرسری طور پر کہہ دی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اس کے منتظمین، اراکین، اساتذہ، طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کی حفاظت فرمائے، اور یہاں سے جو جیل نکلے وہ سلفیت کا مشن اور عالم لے کر کے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کو پھیلانے کا کام کرے اور ہر باطل کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔